بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی کل من تبعہم ودعا بدعوتہم الی یوم الدین۔ معطل عین کے قاعدے یعنی اجوف کے۔ قاعدہ نمبر 1، جو واو اور یا متحرک اور یعنی متحرک ہونا چاہیے اور اس سے پہلے مفتوح ہو تو اس واو اور یا کو الف سے بدل دیں گے، جیسے قالا کے اصل میں قوالا تھا اور باع کے اصل میں بیع تھا۔ یعنی واو متحرک ہو یا متحرک ہو اور ان دونوں کے آگے سے پہلے جو ہے نا فتحہ آ جائے تو ان کو الف سے بدل دیتے ہیں۔ اب دیکھو میں یہاں کچھ مثالیں بنا دیتا ہوں۔ قوالا، ٹھیک ہے، قوالا۔ دوسری مثال میں بناتا ہوں قویلہ، ٹھیک ہے، اور تیسری مثال میں بناتا ہوں قبولہ، ٹھیک ہے۔ اب غور کرو، واو متحرک ہے، ہاں واو متحرک ہے، اور ما قبل مفتوح ہے، ہاں ما قبل مفتوح ہے، یعنی اس سے پہلے جو حرف ہے اس کے اوپر فتحہ ہے نا، یعنی زبر ہے۔ تو دو باتیں چاہیے ہوتی ہیں، ایک تو واو پر کوئی سی بھی حرکت ہو، واو متحرک ہونا چاہیے، بس کوئی سی بھی حرکت ہو، چاہے فتحہ ہو، چاہے کسرہ ہو، چاہے ضمہ ہو، ٹھیک ہے، متحرک ہونا چاہیے۔ دوسری شرط یہ کہ اس سے پہلے مفتوح ہو بس۔ تو بھائی واو متحرک ہے، ہاں، اس سے پہلے مفتوح ہے، ہاں، اب اس واو کو کیا کر دیں گے؟ الف سے بدل دیں گے، بس قالا ہو جائے گا۔ ہاں بھائی واو متحرک ہے، ہاں متحرک ہے، پہلے مفتوح ہے، ہاں پہلے مفتوح ہے، الف سے بدل دو بس۔ ایک اور قبولہ، واو متحرک ہے، ہاں پہلے مفتوح تھا، ہاں الف سے بدل دیا، قالا ہو گیا۔ اسی طریقے سے ہم ایک اور مثال بنا لیتے ہیں، بیع، ٹھیک ہے جی، بیع، ٹھیک ہے، اور بیعہ، ٹھیک ہے۔ بیع، ہاں بھئی یا مفتوح ہے، یا متحرک ہے، ہاں متحرک ہے، پہلے مفتوح ہے یعنی ہاں پہلے مفتوح ہے، الف سے بدل دو بس، آسان ہے۔ باع ہو گیا، ہاں بھئی یا متحرک ہے، ہاں پہلے مفتوح ہے، ہاں الف سے بدل دو بس، باع ہو گیا۔ ہاں بھئی یا متحرک تھا اور پہلے مفتوح تھا، الف سے بدل دیا۔ اب غور کرو تو یہ تو تھا اصل میں قوالا، یہ تھا اصل میں قبیلہ، اور یہ تھا اصل میں قبولہ، ٹھیک ہے نا، لیکن تعلیل ہونے کے بعد یعنی تبدیلی کے بعد تینوں کی شکل جو ہے وہ کیا ہو گئی ہے؟ قالا ہو گئی ہے، اور تینوں کی شکل ایک جیسی ہو گئی ہے۔ اصل کے اعتبار سے تینوں مختلف ہیں، لیکن موجودہ صورت کے لحاظ سے اور ہیئت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ بالکل ایک ہیں، قالا قالا قالا، لیکن اصل کے اعتبار سے تینوں ہے کہ اس کے اصل کیا ہے؟ قالا، قوالا اس کے اصل کیا ہے؟ قبیلہ اس کے اصل کیا ہے؟ قبولہ۔ الحمدللہ۔ اسی طریقے سے یہ دیکھ لو، باع باع باع، تو یہ تو اصل بیع سے بنا ہے، یہ بیع سے بنا ہے، اور یہ بیع سے بنا ہے، لیکن شکل تینوں کی ایک جیسی ہو گئی ہے۔ یہ ایک اور بات یہ بھی یاد رکھنے کی بات ہے، خیر یہ سمجھ لیں نا کار ہے۔ اب دوسرے قاعدے کی طرف آ جاتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جب ثلاثی مجرد کا عین کلمہ واو بسبب اجتماع ساکنین گر جائے اور وہ ماضی مکسور العین نہ ہو تو فا کلمے کو ضمہ دیا جائے گا، جیسے کہ قلنا کے اصل میں قولنا تھا،
دوبارہ آپ اس کو پڑھ لیتے ہیں. فرماتے ہیں کہ جب ماضی ثلاثی مجرد کا، یعنی یہ قاعدہ کس کے کہاں چلے گا؟ ثلاثی مجرد میں چلے گا اور ماضی میں چلے گا. کائن کلمہ واو، اور اس وقت چلے گا جبکہ عین کلمہ کیا ہو؟ واو ہو، بسبب اجتماع ساکنین گر جائے اور وہ ماضی مکسور العین نہ ہو. اور ایک اور شرط اس میں کیا گیا کہ ماضی مکسور العین نہیں ہونے چاہیے، تو فا کلمے کو ضمہ دیا جائے گا. اب یہ قاعدہ چل جائے گا کہ فا کلمے کو ضمہ دے دیں گے، جیسے قلنا کے اصل میں قولنا تھا. ابھی سمجھاتا ہوں. دیکھو قالا اصل میں کیا تھا؟ قوالا، ٹھیک ہے. فعلا کے وزن پہ پوری کردان ہم بناتے ہیں نا، قوالا قوالا قوالا، ٹھیک ہے. قوالا قوالا قولو قولو قولو، ٹھیک ہے. آگے قولت قولت قولنا قولتا قولتما قولتم قولتی قولتما قولتن تن اور قولتو اور آگے قولنا، ٹھیک ہے. اب تعلیل کرتے جاؤ بھائی. واو متحرک ما قبل مفتوح کو الف سے بدل دیا، قالا ہو گیا، ٹھیک ہے نا. اب جلدی لے جا رہا ہوں. واو متحرک ما قبل مفتوح کو الف سے بدل دیا، قالا ہو گیا. ٹھیک ہے. قبلو، واو متحرک ما قبل مفتوح کو الف سے بدل دیا، قالو ہو گیا. قبلت، واو متحرک ما قبل مفتوح کو الف سے بدل دیا، قالت ہو گیا. قولنا، واو متحرک ما قبل مفتوح کو الف سے بدل دیا، قالنا ہو گیا. اجتماع ساکنین ہو گیا نا. اب دو ساکن ایک ساتھ جمع ہو گئے، ایک الف اور ایک لام. دو ساکن ایک ساتھ جمع ہو گئے، دیکھو ایک الف اور ایک لام. اور اجتماع ساکنین کی جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک اجتماع ساکنین اعلی حدہ، اعلی حدہ، اعلی حدہ، اعلی حدہ، ٹھیک ہے. اور ایک ہوتا ہے اجتماع ساکنین اعلی غیر حدہ، اعلی غیر حدہ. اچھا فرق کیا ہے ان دونوں میں؟ اعلی حدہ یہ ہے کہ پہلے والا ساکن جو ہے وہ حرف مدہ ہوگا اور دوسرے والا ساکن جو ہے وہ مدغم فی ہوگا. پہلے والا ساکن کیا ہوگا؟ حرف مدہ ہوگا. حرف مدہ کا مطلب یہ ہے کہ واو سے پہلے ضمہ آ جائے، الف سے پہلے فتحہ آ جائے اور یا سے پہلے کسرہ آ جائے. یعنی واو الف یا میں سے جو مناسب حرکت ہے نا ان کے، اس سے پہلے وہ آ جائے. یعنی واو سے پہلے ضمہ آ جائے، الف سے پہلے فتحہ آ جائے اور یا سے پہلے کیا آ جائے؟ کسرہ آ جائے. تو اس کو مدہ کہتے ہیں، یعنی کھینچ کے پڑھتے ہیں. جیسے قولو، قالا، قیلا، اس میں دیکھو تو یا واو الف ہے یہاں، تو یہ مدہ کہلائیں گے، کھینچ کے پڑھا گیا نا ان کو. اب پہلی شرط تو یہ ہے کہ پہلا ساکن کیا ہونا چاہیے؟ مدہ ہونا چاہیے اعلی حد ہی کے لیے. اجتماع ساکنین کا مطلب یہ ہے کہ دو ساکنوں کا جمع ہو جانا. عربی زبان میں دو ساکنوں کا ایک ساتھ جمع ہو جانا کسی ایک کلمے میں یہ مکروہ سمجھا جاتا ہے. عرب جو ہے کسی بھی ایک کلمے میں دو ساکنوں کو جمع نہیں کرنا پسند کرتے. ہاں ایک صورت ہے کہ اجتماع ساکنین ہو جائے اور وہ اعلی حدی ہو، یعنی اپنی حد پر ہو، اس صورت میں وہ جائز ہوتا ہے. تو اعلی حدی کے لیے دو شرطیں ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ پہلا والا ساکن جو ہے وہ مدہ ہو اور دوسرا والا ساکن مدغم فی ہو. مدغم فی کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ادغام کیا گیا ہو. جیسے ابھی اس کی مثال میرے ذہن میں آ نہیں رہی ہے،
جیسے مثال کے طور پر ہم یہ لیتے ہیں، ابھی کچھ بھی کلمہ بنا لیتا ہوں، جیسے قالا، ٹھیک ہے، الف اس کا آ گیا، یہ الف، اور اس کو ہم کر دیتے ہیں قالا، قالا، کوئی ایسا حرف ہے تو نہیں، مجھے نہیں معلوم کہ ایسے کوئی حرف ہے، لیکن قالا کر دیتے ہیں، قالا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھو پہلا والا ساکن وہ کیا ہے، مدہ ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرا والا جو ساکن ہے یہ قالا اصل میں کیا تھا، قال اور لا۔ اب دیکھو پہلا والا ساکن کیا ہے، جو دوسرا والا ساکن جو ہے وہ کیا ہے، مدغم فی ہے نا، قال لا، اس کو ادغام کیا گیا نا، اس میں مدغم فی کا مطلب جس میں ادغام کیا گیا ہے، اب اس کو اس میں ادغام کر دیا، اور کیا کریں گے، اس کے اوپر جو ہے تشدید لگا دیں گے، یہ مدغم فی ہو گیا، مدغم فی یعنی اس میں ادغام کیا گیا۔ تو اب یہ دونوں شرطیں اس میں پائی گئیں، لہذا یہاں پر اجتماع ساکنین جو ہے نا، یعنی اس صورت میں جو اجتماع ساکنین ہے، عرب اس کو جائز کہیں گے، ان کے ہاں یہ اجتماع ساکنین جو ہے یہ ناجائز نہیں ہے، کیونکہ اس میں دونوں شرطیں پائی جا رہی ہیں، کہ پہلی شرط کیا ہے کہ پہلا ساکن مدہ ہونا چاہیے اور دوسرا ساکن کیا ہو، وہ مدغم فی ہو، تو اس صورت میں اعلیٰ حدی ہوتا ہے، اور اگر ان دونوں شرطوں میں سے کوئی ایک شرط بھی، دونوں شرطیں نہ پائی جائیں، یعنی کوئی ایک شرط پائی جا رہی ہے، دونوں شرطیں ایک ساتھ نہیں پائی جا رہی ہیں، تو یہ اجتماع ساکنین اعلیٰ غیر حدی ہوگا اور یہ ناجائز ہے۔ تو خیر قولنا سے ہم نے کیا کر دیا، قالنا، اب یہاں پر اجتماع ساکنین اعلیٰ غیر حدی ہو رہا ہے، دیکھو پہلا والا ساکن، پہلی والی شرط تو پائی جا رہی ہے کہ پہلا والا ساکن کیا ہے، مدہ ہے، لیکن دوسرا والا ساکن مدغم فی نہیں ہے، قالنا ہو گیا نا، اس میں تو کوئی ادغام نہیں کیا گیا، قالنا تو نہیں ہے، قالنا ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب کیا کریں گے، یہاں پر جب ایسی صورت پیش آ جائے کہ اب اجتماع ساکنین اعلیٰ غیر حدی ہو رہا ہے، تو اب اجتماع ساکنین سے بچنے کے لیے ہم نے الف کو حذف کر دیا، تو کیا ہو گیا، قلنا ہو گیا نا۔ اب قلنا جو ہوا ہے، یہاں پر قاف کو، کیونکہ یہاں پر جو اصل میں کیا چیز حذف ہوئی ہے، واو تھا نا، قلنا اصل میں کیا تھا، قولنا، تو واو حذف ہوا ہے نا، اور ماضی جو ہے وہ مکسور العین بھی نہیں ہے، لہذا واو کے حذف پر دلالت کرنے کے لیے ہم فا کلمے کو کیا دے دیں گے، ضمہ دے دیں گے، کہ وہ یہ بتائے گا کہ ہاں پہ یہاں پر پہلے کیا تھا، واو تھا، اور یہ ماضی مکسور العین نہیں ہے، یہ دو باتیں بتائے گا۔ اچھا بھائی، قولتا، قولتا، واو مدارک ما قبل مفتوح کو الف سے بدل دیا، قالتا ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب دوبارہ اجتماع ساکنین اعلیٰ غیر حدی ہو رہا ہے، لہذا الف کو ہم گرا دیں گے تو قلتا ہو جائے گا، اور اسی پر واو پر حذف کرنے کے لیے اور ماضی مکسور العین نہیں ہے یہ بتانے کے لیے ہم فا کلمے کو کیا دے دیں گے، ضمہ دے دیں گے۔ قاولتما، واو مدارک ما قبل مفتوح کو الف سے بدل دیا، قالتما ہو گیا۔ اجتماع ساکنین سے بچنے کے لیے الف کو حذف کر دیں گے اور پھر فا کلمے کو ضمہ دے دیں گے، تاکہ وہ واو کے حذف پر اور ماضی مکسور العین نہیں اس کو بتانے پر دلالت کرے۔ آگے ہے قولتم، واو مدارک ما قبل مفتوح کو الف سے بدل دیا، قالتم ہو گیا۔ اجتماع ساکنین اعلیٰ غیر حدی ہو گیا، اس سے بچنے کے لیے الف کو گرا دیا، پھر اس کے بعد فا کلمے کو ضمہ دے دیا، تاکہ وہ واو کے حذف پر اور ماضی مکسور العین نہیں ایسا بتانے کے ایسا بتائے۔ قلتم، آگے قبلتی، 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 واو مدارک ما قبل مفتوح واو کو الف سے بدل دیا، قالتی ہو گیا۔ اجتماع ساکنین سے بچنے کے لیے ہم نے یہاں پر الف کو گرا دیا، پھر فا کلمے کو ضمہ دے دیا، قلتی ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب قبلتما، واو مدارک ما قبل مفتوح واو کو الف سے بدل دیا، اجتماع ساکنین سے بچنے کے لیے الف کو حذف کریں گے اور پھر اس کے بعد فا کلمے کو ضمہ دے دیں گے، سمجھ گئے نا، وہی سب کچھ چل رہا ہے یہاں پہ، قلتما۔ آگے واو مدارک ما قبل مفتوح واو کو الف سے بدل دیا، قولتن سے قالتن ہو گیا، اجتماع ساکنین اعلیٰ غیر حدی ہو گیا، اس سے بچنے کے لیے الف کو گرا دیا، فا کلمے کو ضمہ دے دیا، بس قلتن ہو گیا۔ آگے قولتو، واو مدارک ما قبل مفتوح واو کو الف سے بدل دیا، قالتو ہو گیا، اجتماع ساکنین ہو گیا، اجتماع ساکنین کی وجہ سے الف کو گرا دیں گے، قلتو ہو جائے گا، پھر فا کلمے کو ضمہ دے دیں گے، قلتو ہو جائے گا۔ آگے قولنا،
مدارک مقل تو عقل سے بدل دیا قال نہ ہوں گے اس میں ساکنین کو ایسے الف کو گرا دیں گے قل نہ ہو جائے گا فا کلمے کو ضمہ دے دیں گے قل نہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے یہ پورا قاعدہ تو اب تمہیں سمجھ میں آ جانا چاہیے مثالوں کے ساتھ. چلو آگے چلتے ہیں. اب یہ قاعدہ میں نے کھول کے اس لیے سمجھایا کہ بھائی یہ قاعدہ اگر تمہیں سمجھ میں آ جائے گا نا آگے کے دو چار یہ ایک دو قاعدے اور بھی آ رہے ہیں نا وہ بالکل ایسے ہی ہیں. اگر یہ ایک سمجھ لیا تو باقی بالکل یہ ویسے ہی ہیں وہ سمجھ میں آ جائیں گے خود بخود. اچھا تیسرا قاعدہ تو سمجھ میں آ گیا. اچھا تیسرا قاعدہ کیا ہے؟ بالکل ایسے ہی بالکل یہی ہے. فرماتے کہ جب ماضی ثلاثی مجرد کا عین کلمہ یا بسبب اجتماع ساکنین گر جائے. اب سمجھ گئے نا وہ واو گرے گا تو وہ الف بن کر گرے گا یہ بھی الف بن کر گرے گا. صحیح ہے. تو فا کلمے کو کسرہ دیا جائے گا جیسے بیعنا کے اصل میں بیعنا تھا. چلو اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں چلو بھائی بیع پوری گردان لیتے ہیں نا. صحیح بیع بیع بیعو ٹھیک ہے. آگے بیعت بیعتا بیعنا بیعت بیعت بیعتما بیعتم بیعتی بیعتما بیعتما بیعتی بیع بیعتما 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 بیعتم ہو گیا. ٹھیک ہے بیعتن آگے بیعتو اور بیعنا. ٹھیک ہے. چلو آگے کا اجرا کرتے ہیں. یا مدارک بیع یا مدارک ما قلنا تو یا قلی سے بدل دیا با ہو گیا. یا مدارک ما قلنا تو یا قلی سے بدل دیا با ہو گیا. یا مدارک بیعو یا مدارک ما قلنا تو یا قلی سے بدل دیا باعو ہو گیا. بیعت یا مدارک ما قلنا تو یا قلی سے بدل دیا باعت ہو گیا. بیعت سے آگے بیعتا یا مدارک ما قلنا تو یا قلی سے بدل دیا باعتا ہو گیا. آگے بیعنا بیعنا. ٹھیک ہے. یا مدارک ما قلنا تو یا قلی سے بدل دیا باعنا ہو گیا. اب یہاں پہ اجتماع ساکنین ہو گیا باعنا اس سے بچنے کے لیے الف کو گرا دیں گے. اب باعنا ہو گیا. ٹھیک ہے. یا کے حذف پر دلالت کرنے کے لیے اور یا کے حذف پر دلالت کرنے کے لیے ہم فا کلمے کو کسرہ دے دیں گے. یہاں پر ہم کسرہ دیں گے یا کے حذف پر دلالت کرنے کے لیے. پہلے ہم کیا دے رہے تھے؟ واو کے حذف پر دلالت کرنے کے لیے ہم ضمہ دیں گے کیونکہ قلہ میں جو ضمہ دیا ہے اس واو کے حذف پر دلالت کرنے کے لیے اور ماضی مکسور العین نہیں ہے. یہ دونوں باتیں وہ بتا رہا ہے. ٹھیک ہے. اور یوں سمجھ لو کہ باب نصرہ میں اگر ہم یہ قاعدہ چلائیں گے نا تو پھر باب نصرہ میں ایسی صورتحال پیش آئے گی تو پھر کیا کریں گے ہم باب نصرہ کی ماضی ہو تو اس میں ہم کیا کریں گے باب نصرہ کی ماضی ہو واوی. ٹھیک ہے. تو ہم وہاں پہ ضمہ دیں گے. ٹھیک ہے. اور باب ضربہ میں ہم جو ہے کسرہ دیں گے. بیعنا ہو جائے گا بیعتا یا مدارک ما یا مدارک ما قلنا تو یا قلی سے بدل دیا باعتا ہو گیا. اجتماع ساکنین کی وجہ سے الف کو گرا دیں گے پھر فا کلمے کو کسرہ دے دیں گے تاکہ یا کے حذف پر دلالت کرے بیعتا ہو جائے گا. اسی طریقے سے یا مدارک ما قلنا تو یا قلی سے بدل دیں گے باعتما ہو جائے گا. اجتماع ساکنین کی وجہ سے الف گر جائے گا پھر فا کلمے کو کسرہ دے دیں گے بیعتما ہو جائے گا. بیعتم پھر باعتم ہو جائے گا. اجتماع ساکنین کی وجہ سے الف گر جائے گا اور فا کلمے کو کسرہ دے دیں گے تاکہ یا کے حذف پر دلالت کرے بیعتم ہو جائے گا. اسی طریقے سے بیعتی بیعتی یا متحرک ما قلنا تو یا قلی سے بدل دیں گے باعتی ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا. اجتماع ساکنین کی وجہ سے الف گر جائے گا پھر فا کلمے کو کسرہ دے دیں گے باعتی بیعتی ہو جائے گا. پھر بیعتما یا مدارک میں یا مدارک ما قلنا تو یا قلی سے بدل دیں گے الف پھر الف اجتماع ساکنین کی وجہ سے گر جائے گا پھر فا کلمے کو کسرہ دے دیں گے
بیعتما ہو جائے گا. پھر بیعتن یا متحرک میں یا کل سے بدل دیں گے باعتن اجتماع ساکن کا سے الف گر جائے گا. پھر فا کلمے کو کسرہ دے دیں گے بیعتن ہو جائے گا. پھر بیعتو یا متحرک ما کل یا کل سے بدل دیں گے باعتو ہو جائے گا. اجتماع ساکن کا سے الف کو گرا دیں گے. پھر فا کلمے کو کسرہ دے دیں گے بیعتو ہو جائے گا. آگے بیان یا متحرک ما کل یا کل سے بدل دیں گے. پھر اجتماع ساکن کا سے الف کو گرا دیں گے اور فا کلمے کو کسرہ دے دیں گے بیعنا ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اب یہ پوری گردان پہ ہم نے قاعدہ جاری کر دیا ہے. اب اگلے قاعدے کی طرف چلتے ہیں. یہ بھی بالکل ایسے ہی ہے. یہ بھی بالکل ایسے ہی ہے. اچھا فرماتے ہیں کہ جب ماضی ثلاثی مجرد کا عین کلمہ واو بسبب اجتماع ساکنین گر جائے اور وہ ماضی مکسور العین ہو تو فا کلمے کو کسرہ دیا جائے گا. جیسے خفنا کے اصل میں کیا تھا خوفنا بروزن سمعنا تھا. یہ بالکل قالا والی صورتحال یہاں پہ پیش آ رہی ہے. لیکن قالا میں یہ تھا کہ ماضی مکسور العین نہیں تھی اور یہاں پہ مکسور العین ہے ماضی بس. اب ماضی مکسور العین ہونے کی وجہ سے وہاں پر تو ماضی مکسور العین نہیں تھی اور واو گرا تھا تو اس لیے وہاں پر ضمہ دے رہے تھے. اب یہاں پہ کیونکہ ماضی مکسور العین ہے لہذا اب یہاں پہ کسرہ دیں گے. بس ایسے سمجھ لو کہ باب نصرہ میں ہم دیں گے ضمہ, باب ضربہ میں ہم دیں گے کسرہ اور باب سمعہ میں ہمیں دینا ہے کسرہ. یعنی اگر ماضی مکسور العین ہے تو ہمیں ہر حال میں کسرہ ہی دینا پڑے گا. ماضی مکسور العین ہے تو ہمیں ہر حال میں کسرہ ہی دینا پڑے گا. اور اگر ماضی مفتوح العین ہے اور یا گرا ہے تب بھی ہمیں کسرہ دینا پڑے گا. لیکن اگر ماضی مفتوح العین مکسور العین نہیں ہے اور واو گرا ہے تو اس صورت میں ہمیں ضمہ دینا پڑے گا. سمجھ گئے. یہ ایک ہی ایک اصول ہے. اس کو پھر تین قاعدے اس کے بناتی ہیں. اچھا اس کا بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. پوری گردان پہ لگا لیں. پوری گردان پہ لگا لیتے ہیں بھائی. سمعہ کے وزن پر ہے. صحیح ہے. خویفہ 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 خویفو آگے خویفت پھر خویفتا پھر خوفنا آگے خوفتما. یہ کیا ہو گیا خوفتا ہونا چاہیے نا. خوفتا خوفتما خوفتم آگے خوفتی اور خوفتما. اوہو خوفتن اور خوفتو اور خوفنا. ٹھیک. چلو باقاعدہ جاری کرو. واو متحرک ما قبل نطوا قبل سے بدل دیا خویفہ. واو متحرک ما قبل نطوا قبل سے بدل دیا خافا ہو گیا. واو متحرک ما قبل نطوا قبل سے بدل دیا خافا ہو گیا. خویفو واو متحرک ما قبل نطوا قبل سے بدل دیا خافو ہو گیا. خویفت واو متحرک ما قبل نطوا قبل سے بدل دیا خافت ہو گیا. آگے خویفتا واو متحرک ما قبل نطوا کو الف سے بدل دیا خافتا ہو جائے گا. آگے خوفنا واو متحرک ما قبل نطوا قبل سے بدل دیا خافنا ہو جائے گا. اجتماع ساکنین کی وجہ سے الف کو گرا دیں گے. اب خفنا ہو جائے گا. اب کیونکہ ماضی مکسور العین ہے اس لیے ہم کسرہ دے دیں گے فا کلمے کو خفنا ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ ہمیشہ کسرہ ہی دیں گے. خوفتا واو متحرک ما قبل نطوا قبل سے بدل دیں گے خافتا ہو جائے گا. اجتماع ساکنین کی وجہ سے الف گر جائے گا. پھر خفتہ کسرہ دے دیں گے خفتہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا. ماضی مکسور العین ہونے کی وجہ سے. خوفتما واو متحرک ما قبل نطوا قبل سے بدل دیں گے. پھر اجتماع ساکنین کی وجہ سے الف گر جائے گا. پھر فا کلمے کو کسرہ دے دیں گے خفتما ہو جائے گا. خوفتم واو متحرک ما قبل نطوا قبل سے بدل دیں گے خافتم. اجتماع ساکنین کی وجہ سے الف گر جائے گا. پھر فا کلمے کو کسرہ دے دیں گے خفتم ہو جائے گا.
پھر خففتی یا متحرک ما قبل مفتوح کا الف سے بدل دیں گے، واو کو الف سے بدل دیں گے، اوہو، اور اس میں ساکنین کی وجہ سے الف گر جائے گا، اور پھر فا کلمے کو کسرہ دے دیں گے، خفتی ہو جائے گا، خاوفتم واو متحرک ما قبل مفتوح کو الف سے بدل دیں گے، اس میں ساکنین کی وجہ سے الف گر جائے گا، پھر فا کلمے کو کسرہ دے دیں گے، پھر فا کلمے کو کسرہ دے دیں گے، خفتم، پھر خوفتن متحرک ما قبل مفتوح کو الف سے بدل دیں گے، نہیں پہلے الف سے بدل دیں گے، پھر اس میں ساکنین کی وجہ سے الف گر جائے گا، پھر فا کلمے کو کسرہ دے دیں گے، خفتن ہو جائے گا، خوفتم متحرک ما قبل مفتوح کو الف سے بدل دیں گے، خافتو ہو جائے گا، اس میں ساکنین کا الف سے الف گر جائے گا، پھر فا کلمے کو کسرہ دے دیں گے، خفتو ہو جائے گا، خفتو خفتو خفتو، ٹھیک ہے۔ آگے خوفنا واو متحرک ما قبل مفتوح کو الف سے بدل دیں گے، پھر اس میں ساکنین کی وجہ سے الف گر جائے گا، پھر فا کلمے کو کسرہ دے دیں گے، خفنا ہو جائے گا، ٹھیک ہے بھائی۔ چلو آگے، آج پورا ختم کرنا ہے انشاءاللہ، آج بھی خوب دوڑ لگانی ہے یہ کتاب جلدی جلدی ختم کرنی ہے، بہت زیادہ آگے ہو گئی۔ آگے قاعدہ نمبر 5، اچھا اب یہ جو قاعدہ ہے نا، یہ قاعدہ نمبر 5 اور قاعدہ نمبر 6 یہ ملتے جلتے قاعدے ہیں، ٹھیک ہے۔ فرمایا کہ جو واو مضموم یا مکسور ہو، جو واو مضموم یا مکسور ہو، اچھا جو واو مضموم اور یا جو واو مضموم اور یا مکسور ہو، یعنی جو واو مضموم ہو اور جو یا مکسور ہو اور اس سے پہلا حرف ساکن ہو، تو اس واو اور یا کی حرکت پہلے حرف کو دے دیں گے، جیسے یقولو کے اصل میں یقبولو تھا، اور یبیعو کے اصل میں یبیعو تھا۔ دوبارہ پڑھتا ہوں، پھر قاعدے کو ہم دوبارہ پوری گردان لیں گے انشاءاللہ۔ جو واو مضموم اور یا مکسور ہو، ٹھیک ہے، واو مضموم ہو یعنی واو پر کیا ہو، ضمہ ہو یعنی پیش ہو، اور یا مکسور ہو یعنی یا پر کسرہ ہو یعنی زیر ہو، اور اس سے پہلے حرف ساکن ہو، ٹھیک ہے، تو اس واو کو اور یا کی حرکت پہلے حرف کو دے دیں گے، یعنی وہ ضمہ اور وہ کسرہ ہم پہلے والے حرف کو دے دیں گے کیونکہ وہ ساکن ہے، اور یہ پھر ساکن ہو جائے گا۔ جیسے یقولو کہ اصل میں کیا تھا، یقولو، اب دیکھو واو پر ضمہ تھا، اس کا ضمہ قاف کو دے دیا تو یہ ساکن ہو گیا، یقولو ہو گیا۔ یبیعو تھا، پھر یبیعو ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب اس کو پوری گردان کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں، اس کو میں مٹا دیتا ہوں۔ اب قولا یقولو، نصر ینصرو، نصر ینصرو، قولا یقولو، تو نصر قولا سے کیا بنا قالا، اور یقول سے بن جائے گا یقولو، تو قالا یقولو کی گردان ہو جاتی ہے، سمجھ گئے۔ پوری گردان ابھی لکھتے ہیں انشاءاللہ، پوری گردان کی تعلیل ابھی کرتے ہیں۔ یقولو، یقولانی، ینصرون، یقولون، آگے تقولو، تقولو، تقولانی، اور آگے یقولنا، یہ یہیں پہ میں شروع ہو گیا، آگے میں نے وہ نہیں دیا، اگلے صفحے پہ نہیں گیا، نیچے نہیں گیا، ٹھیک ہے، یقولنا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا، یقولانی، آگے تقولو، تقولانی، تقولون، 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 ٹھیک ہے، تقولین، تقولانی، اوہو، چلو کوئی بات نہیں، اتنا چلتا ہے۔ تقولنا، اقولو اور نقولو۔ اب دیکھو یقولو، واو متحرک ہے، ہاں بھائی واو متحرک ہے، اور ما قبل ساکن ہے، ہاں بھائی ساکن ہے، تو اب کیا کریں گے، واو کی حرکت ما قبل کو دے دیں گے، یقولو ہو جائے گا،
اس کو ذرا سمجھنے کے لیے نا یہاں پہ لگانا پڑے گا. ٹھیک ہو بھائی, ٹھیک ہے. یقبول تھا واو متحرک ہے, ما قبل ساکن ہے. ٹھیک ہے, ما قبل ساکن اور صحیح ہونا چاہیے, یعنی حرف علت میں سے نہیں ہونا چاہیے. ما قبل ساکن سے یہ واو کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دے دیں گے. یعنی اب کیا کریں گے کہ واو پر جو ضمہ تھا وہ اب قاف پر آ جائے گا, اور جب اس کا ضمہ یہاں سے ہٹ جائے گا تو واو کیا ہو جائے گا, ساکن ہو جائے گا, تو یقول ہو جائے گا. بالکل یہی یہاں پر ہوا ہے. یقولانی واو کا ضمہ نقل کر کے, یعنی واو کا ضمہ یہاں پہ ہم نے دے دیا تو یقولانی ہو جائے گا. یقولانی سے یقولانی ہو جائے گا. واو متحرک نہ ما قبل ساکن سے ہی واو کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دے دیں گے, پھر واو ساکن ہو جائے گا, یقولانی ہو جائے گا. ٹھیک ہے, یعنی قاعدہ یہ ہے کہ اگر واو متحرک ہے اور اس کا ما قبل ساکن ہے اور وہ صحیح ہے, یعنی حرف علت میں سے نہیں ہے, تو اب اس واو کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دے دیں گے. آگے یقبولون, یقبولون واو متحرک ہے ما قبل ساکن سے ہی واو کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دے دیں گے, تو یقولون ہو جائے گا. یقولون آپ نے قرآن میں پڑھا ہوگا, یقولون یقولون. ٹھیک ہے, آگے تقولو واو متحرک ما قبل واو متحرک ما قبل ساکن سے واو کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دے دیں گے, تقولو ہو جائے گا. تقولو سے تقول ہو جائے گا. آگے تقولانی واو متحرک ما قبل ساکن سے واو کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دے دیں گے, تقولانی ہو جائے گا. آگے یقولنا ینصرنا, یقولنا واو متحرک ما قبل ساکن سے واو کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دے دیں گے, یقولنا ہو جائے گا. یقولنا. ٹھیک ہے, اب یہ سمجھنے کی چیز ہے. یقولنا اجتماع ساکنین کی وجہ سے واو کو گرا دیں گے, یقولنا ہو جائے گا. سمجھ گئے. آگے تقول واو متحرک ما قبل ساکن سے واو کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دے دیں گے, تقول ہو جائے گا. آگے تقولانی, یہ آگے تقولانی, تقولانی تھا. ٹھیک ہے, واو متحرک ما قبل ساکن سے واو کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دے دیں گے, تقولانی ہو جائے گا. تقولون واو متحرک ما قبل ساکن سے واو کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دے دیں گے, تقولون ہو جائے گا. آگے تقبولین واو متحرک ما قبل ساکن سے واو کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دے دیں گے, تقولین ہو جائے گا. آگے تقبولانی واو متحرک ما قبل ساکن سے واو کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دے دیں گے, تقولانی ہو جائے گا. آگے تقولنا, تقولنا واو متحرک ما قبل ساکن سے واو کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دے دیں گے, تقولنا ہو جائے گا. اس سمے ساکنین کو ایسے واو گر جائے گا, تقولنا ہو جائے گا. آگے اقول تا متحرک ما قبل ساکن سے واو کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دے دیں گے, اقول ہو جائے گا. آگے نقولو, نقولو واو متحرک ما قبل ساکن سے واو کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دے دیں گے, نقولو ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اب یہ تو ہم نے واو والا قاعدہ پڑھا ہے نا, یہی والا قاعدہ جو ہے ہم اب یا میں یہ پڑھ لیتے ہیں. تو یہ باع یبیع, قول یقول اور بیع یبیع, پوری گردان ہم لکھ لیتے ہیں یہاں پہ. یبیع, یبیعانی, یضرب یضربانی. ٹھیک ہے, یہ ویسے ہی ہے. یبیع یبیعون, تبیع تبیعانی, یبیعن تبیع تبیعانی, تبیعون, تبیعون, تبیعین, تبیعانی, تبیعن, ابیع اور نبیع. ٹھیک ہے, اب قاعدہ چلانا شروع کرتے ہیں بھائی. اب دیکھو یبیع, ٹھیک ہے, یا متحرک ما قبل ساکن سے یا کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دے دیں گے, تو یبیع ہو جائے گا. یبیعانی, یا متحرک ما قبل ساکن سے یا کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دے دیں گے, یبیعانی ہو جائے گا. یبیعون, یا متحرک ما قبل ساکن سے یا کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دے دیں گے, یبیعون ہو جائے گا. تبیع یا کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دے دیں گے, تبیع ہو جائے گا.
तबयानी या मुतारिक मा क़ब्ल साकिन से या की हरकत नकल करके मा क़ब्ल को दे देंगे, तबयानी हो जाएगा। आगे यबयअना या मुतहर्रिक मा क़ब्ल साकिन से ये रहा यबयअना या मुतारिक मा क़ब्ल साकिन से कहाँ गया, अरे भाई ये रहा यबयअना यज़रिबना के वज़न पे या मुअन्नस गायब का सीगा, या मुतारिक मा क़ब्ल साकिन से या की हरकत नकल करके मा क़ब्ल को दे देंगे, यबीअना हो जाएगा। इसमें साकिन पे से या गिर जाएगा, यबीअना हो जाएगा। तबयउ या मुतारिक मा क़ब्ल साकिन से या की हरकत नकल करके मा क़ब्ल को दे देंगे, तबयउ हो जाएगा। तबयानी या मुतारिक मा क़ब्ल साकिन से या की हरकत नकल करके मा क़ब्ल को दे देंगे, तबयानी हो जाएगा। तबयउना या मुतारिक मा क़ब्ल साकिन से या की हरकत नकल करके मा क़ब्ल को दे देंगे, तबयउना हो जाएगा। आगे तबयिना या मुतारिक मा क़ब्ल साकिन से या की हरकत नकल करके मा क़ब्ल को दे देंगे, तबयिना हो जाएगा। आगे तबयानी या मुतारिक मा क़ब्ल साकिन से या की हरकत नकल करके मा क़ब्ल को दे देंगे, तबयानी हो जाएगा। आगे तबयना या मुतारिक मा क़ब्ल साकिन से या की हरकत नकल करके मा क़ब्ल को दे देंगे, तबयना हो जाएगा। इस समय साकिन वैसे अलिफ या गिर जाएगा, तबयना हो जाएगा। आगे है अबीउ या मुतारिक मा क़ब्ल साकिन से या की हरकत नकल करके मा क़ब्ल को दे देंगे, अबीउ हो जाएगा। नबीउ नबीउ या मुतारिक मा क़ब्ल साकिन से या की हरकत नकल करके मा क़ब्ल को दे देंगे, नबीउ हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें जो है ना ये आपका पूरी गर्दान के अंदर ये कायदा हमने चला के अल्हम्दुलिल्लाह देख लिया। चलो आगे चलते हैं। अब ये जो अगला कायदा आ रहा है ये बिल्कुल मिलता जुलता है इससे, बिल्कुल इससे मिलता जुलता है। ठीक है फरमाते हैं कि जो वाव और या मफ्तूह हो और इससे पहला हर्फ साकिन हो तो उस वाव और या का फतहा पहले हर्फ को देकर उसको अलिफ से बदल देंगे। जैसे युकालू युबाऊ युखाफू के असल में युकबलू युबयाऊ और युखबू थे। और करो तो बिल्कुल वही कायदा है, ये बिल्कुल पहला वाला ही कायदा है, लेकिन उसमें फ़र्क ये था कि पहले वाले कायदे में वाव और या पर या तो फतहा या तो ज़म्मा आ रहा था या कसरा आ रहा था। यहाँ पर फतहा आ रहा है, और अगर फतहा आएगा तो उस वाव की हरकत भी नकल करके माक़बल को देंगे, यानी फतहा नकल करके माक़बल को दे देंगे, और उस वाव को हम या को हम फतहा किससे बदल देंगे, अलिफ से बदल देंगे। बस ये एक काम करेंगे अलग से। जैसे मिसाल के तौर पर अभी पूरी गर्दान हम लिख लेते हैं। युक़वलु युक़वलानी युक़वलू युक़वलूना, युनसरूना के दिन पे मुदारे मजहूल है भाई, युक़वलूना। आगे तुक़वलू तुक़वलानी युक़वलना। ये क्या हो गया, ओहो सारी मेहनत इसने ज़ाया कर दी, क्या है यार। अच्छा ये कहाँ गया, युक़वलना। आगे तुक़वलू तुक़वलानी तुक़वलूना, समझ आ रहा है, तुक़वलीना तुक़वलानी तुक़वलना। आगे है उक़वलू नुक़वलू। ठीक है भाई। अब देखो मुदारे मजहूल तो बिल्कुल सबका एक ही होता है भाई, युक़वलू बोल दो, युबयऊ बोल दो, युख़वफ़ू बोल दो, तो मजहूल का वजन तो सब में एक ही होता है ना भाई। तो इसमें तो किसी की भी आप मिसाल ले सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा, बस सब में एक ही कायदा जारी होगा, एक ही चीज़ होगी।
اب دیکھو یہاں پر کیا ہوا, واو مفتوح, واو مفتوح. اب دیکھو پہلے قاعدے میں ہم کیا ہو رہا تھا, دیکھو غور کرو, یہ میں لکھتا ہوں یقولو, ٹھیک ہے, یقولو, یہاں پر واو پر کیا تھا, ضمہ تھا, ٹھیک ہے, اور یبیعو یہاں پر کسرہ تھا, ٹھیک ہے. لیکن یہاں پر کیا ہے, واو پر فتحہ ہے, بس واو متحرک وہاں پر بھی تھا یہاں پر بھی ہے, ٹھیک ہے. لیکن یہاں فرق کیا ہے کہ یہاں پر کیا ہے, فتحہ ہے, اور وہاں پر ضمہ تھا اور کسرہ تھا. اگر ضمہ اور کسرہ ہوگا تب تو بس حرکت نقل کر دیں گے بس, لیکن اگر فتحہ ہوگا تو حرکت بھی نقل کریں گے اور اس واو یا یا کو الف سے بھی بدل دیں گے, بس ایک یہ اضافی کام کریں گے بس. یقوال یقوال واو پر فتحہ تھا ما قبل, یہ واو مفتوح ما قبل ساکن سے واو کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دے کر واو کو الف سے بدل دیں گے تو یقالو ہو جائے گا, ٹھیک ہے نا. یقوالانی واو پر واو مفتوح ما قبل ساکن سے واو کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دے کر واو کو الف سے بدل دیں گے, یقالانی ہو جائے گا, یقالانی ہو جائے گا. یقوالون واو مفتوح تھا ما قبل ساکن سے واو کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دے کر واو کو الف سے بدل دیں گے, یقالون ہو جائے گا, ٹھیک ہے. تقبلوا واو مفتوح ما قبل ساکن سے واو کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دے کر واو کو الف سے بدل دیں گے, تقالانی ہو جائے گا, تقالو ہو جائے گا. تقوالانی واو مفتوح ما قبل ساکن سے واو کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دے کر واو کو الف سے بدل دیں گے, تقالانی ہو جائے گا. یقولنا واو مفتوح ما قبل ساکن سے واو کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دے کر واو کو الف سے بدل دیں گے, یقالنا ہو جائے گا. اب یہاں پہ دیکھو الف اجتماع ساکنین کی وجہ سے گر جائے گا, یقلنا ہو جائے گا, ٹھیک ہے. تقوالو واو مفتوح ما قبل ساکن سے واو کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دے کر واو کو الف سے بدل دیں گے, تقالو ہو جائے گا. تقوالانی واو مفتوح ما قبل ساکن سے واو کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دے کر واو کو الف سے بدل دیں گے, تقالانی ہو جائے گا. تقوالون واو مفتوح ما قبل ساکن سے واو کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دے کر واو کو الف سے بدل دیں گے, تقالون ہو جائے گا, تقالون ہو جائے گا. تقوالینا واو مفتوح ما قبل ساکن سے واو کی حرکت نقل کر کے, تقوالینا واو مفتوح ما قبل ساکن سے واو کی حرکت نقل کر کے ما قبل دے کر واو کو الف سے بدل دیں گے, تقالینا ہو جائے گا. تقوالانی واو مفتوح ما قبل ساکن سے واو کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دے کر واو کو الف سے بدل دیں گے, تقالانی ہو جائے گا. تقولنا واو مفتوح ما قبل ساکن سے واو کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دے کر واو کو الف سے بدل دیں گے, تقالنا ہو جائے گا. تقولنا تھا نا اصل میں, تقولنا, تفعلنا, تنصرنا, تو واو مفتوح ما قبل ساکن سے واو کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دے کر واو کو الف سے بدل دیں گے, تقالنا ہو جائے گا. اجتماع ساکنین کی وجہ سے الف گر جائے گا, تقلنا ہو جائے گا. اقوالو واو مفتوح ما قبل ساکن سے واو کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دے کر واو کو الف سے بدل دیں گے, اقالو ہو جائے گا. آگے نقولو واو مفتوح ما قبل ساکن سے واو کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دے کر واو کو الف سے بدل دیں گے, نقالو ہو جائے گا. بس ہونے والا, بس آخری رہ گیا, بس تھوڑا سا رہ گیا بس. ساتواں قاعدہ, یہ تو سمجھ میں آ گئی نا, بالکل آسان ہے, بالکل یہ بہت آسان ہے بھائی. جو واو اور یا کے الف زائدہ کے بعد واقع اس کو ہم جیسے بدل دیں گے, جیسے قائلون کا اصل میں قابلون اور بائعون کا اصل میں بائعون تھا. بھائی یہ اس میں فاعل کی گردان میں جاری ہوتا ہے, یہ قاعدہ اکثر سمجھ میں آ گیا. یہ قاعدہ اکثر اس میں فاعل کی گردان میں جاری ہوتا ہے, یہ بس تم یہ سمجھ لو, صحیح ہے. قابلون, بھائی قابلہ سے اس میں فاعل کیا بنے گا, فاعلون کا ذنو قابلون. بائع سے کیا بنے گا, بائعون. اب یہاں پر یا کو اور واو کو ہم حمزہ سے بدل دیں گے, بس قابلون کی جگہ پر قائلون کر دیں گے, قائلون قائلانی, قائلون قائلتن, قائلتان قائلاتن, بائعون بائعان, بائعون بائعتن, بائعتان بائعاتن. صحیح, یہ بس یہ زیادہ تر اس میں جاری ہوتا ہے. یہ واو اور یا الف زائدہ کے بعد واقع اس کو حمزہ سے بدل دیں گے, ٹھیک ہے. قائلون کے اصل میں قابلون اور بائعون کے اصل میں بائع. ابھی تک یہ بس یہ آسان مثال تم یہ یاد رکھو, صحیح. اس میں فاعل کے اندر یہ اکثر جاری ہوتا ہے, یہاں پر یہ یاد رکھو ابھی, صحیح. اس میں فاعل کی گردان میں واو اور یا حمزہ سے بدل جائیں گے, بس قابلون سے قائلون ہو جائے گا. جب بولے یہ قائل ہے, قائل ہے مانے قائل ہے, قائل, ٹھیک ہے. بائع یا اصل میں بائع تھا, بائع مانے بیچنے والا. اب صرف صغیر آ جاتی ہے. قال, یہ سب تم پڑھ چکے ہو. قال يقول قولا فهو قائل, وقيل يقال قولا فهو مقول, الامر منه قل والنهي عنه لا تقل. صرف صغير باع يبيع بيعا فهو بائع, وبيع يباع بيع فذاك مبيع, الامر منه بيع والنهي عنه لا تبع. صرف صغير خاف يخاف خوفا فهو خائف, وخيف يخاف خوفا فهو مخوف, الامر منه
خف والنهي عنه لا تخف. چلو اب ایک یہاں پہ کچھ صیغہ ایسے رہ گئے ہیں کہ جن کے اوپر مجھے ذہن میں آ رہا ہے کہ مجھے ان کی تعلیل بتانی چاہیے ایک ایک کر کے نا. جیسے کہ مثال کے طور پر مخوفن ہو گیا، مبیعن ہو گیا، اسی طریقے سے بیع ہو گیا، خف ہو گیا، قل ہو گیا. یہ بنیادی ایسے صیغے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ آگے جا کے خود مصنف نے آگے کچھ تعلیل بتائی ہو. ہاں ہو سکتا ہے، ہاں آگے شاید تعلیل بتائی ہے. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے آگے کچھ تعلیل بتایا، اگر نہیں بتائی ہو تو انشاءاللہ پھر دیکھ لیں گے اس کی تعلیل. ٹھیک ہے، اب تک کے لیے اتنا ہی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.